یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے۔ سورۃ آل عمران میں بتایا کہ نصارہ اس لیے بہک گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ بطن مریم سے پیدا تھے بغیر مس بشر کے۔ سورۃ النساء میں بتاتے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو خالص اللہ کے حکم سے ہے، اور پھر بقیہ انسان جتنے آئے ہیں تو اصل تو آدم ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ تو ایک ہی مریم سے عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ کوئی زیادہ عجب و اغرب ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اس سے اس کی بیوی کو۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے، بائی کروٹ ہو گئے، پسلی پر پسینہ آیا، اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے خلائق پیدا ہوئے صبح و شام۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم مانگتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں بھی احتیاط کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ سے سب کچھ مانگا جاتا ہے، اللہ ہی کا نام سب سے بڑا ہے، اور معاشرے کے اندر صلہ رحمی ایک مقام رکھتی ہے۔ رحم اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے ماں ہے جس سے آدمی پیدا ہے۔ تو ماں کے ذریعے جو رشتہ ہوتا ہے وہ اولو الارحام کہلاتے ہیں، ذوی الارحام۔ لیکن بعد میں یہ مفہوم عام ہو گیا ہے، ماں اور باپ دونوں کے جو اعزاء و اقربا ہے ان کے ساتھ احسان کی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رحم جب پیدا ہوا تو رونے لگا۔ حق تعالیٰ نے پوچھا تو کہا میں آپ کے نام کا حصہ تھا، تو آپ نے مجھے لینے کیا۔ حق تعالیٰ نے کہا بے کا عقدی، من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعت، فیصلے بھی تجھ سے کروں گا۔ جس نے آپ سے محبت کی جوڑ دیا ان کا میں بھی احسان کروں گا، اور جس نے آپ کو توڑ دیا ان کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ بزرگان دین بہت اہمیت بیان کرتے تھے صلہ رحمی کرنے کی، اور حدیث میں ہے صلہ رحمی کاٹنے والا وہ جنت نہیں جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا ہے تم رشتہ داروں کو ان کے برتنوں میں کوئی چکنی اور گیلی چیز ٹپکاتے رہو، انہیں دیتے رہو کچھ۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی بغیر عطایا اور تعاون کے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ سب کچھ کریں گے آپ کے خلاف، سازشیں کریں گے، بدگوئی کریں گے، حسد کریں گے، کینہ کریں گے، آپ جواب نہ دیں، آپ اچھا برتاؤ کریں۔ جانان دے بدخلا زبخ کم، خدے بد و سزا خبر ورکوی۔ وہ ایک بزرگ کہتے تھے میرے اقارب کو سلام علیکم کہے، میرے عزیز و اقارب وحین کے ساتھ۔ تو کسی نے کہا یہ تو اقرب کا جمع ہے، بچو۔ تو کہنے لگا کہ ان کے سانپ اور بچو ہونے میں شک نہیں، ہر طرف سے کاٹ رہا، مگر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَالْأَرْحَامَ، صلہ رحمیوں کا خیال رکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا معاف کر دیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جس نے برائیاں کی آپ احسانات کریں۔ اور صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جس نے آپ سے رشتہ توڑا ہے آپ اس سے جڑ جائیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے، آپ ایسا نہیں کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھی عمدگی سے دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس سے دوستی قائم رہے گی، تعلق رہے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو اس اللہ سے، تسألون بِهِ، کہ اس سے تم مانگتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کے بارے میں بھی احتیاط کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔
یعنی ایک حکم تو یہ آیا کہ خداوند تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ رکھو اور ڈرو، تقویٰ رکھو اور اسے رحمی ضرور کرو۔